اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت جود و کرم احسان کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ رکوع نمبر 7 شروع ہونے جا رہا ہے. آیات ہیں 2 لیکن بہت سالڈ آیات، 60 اینڈ 61. تھوڑی سی 61 آپ کو تھوڑی سی لانگ لگے گی، اور یہ 2 آیات پر مبنی ہی ایک رکوع ہے. آیت نمبر 60 کا تھیم ہے جی بنی اسرائیل کا پانی طلب کرنا. اول تو انہوں نے پانی طلب کیا، پانی ڈیمانڈ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ اور معجزہ سے انہیں پانی عطا کیا جانا. یہ ہمارا تھیم ہے اس آیت کا. آیت نمبر 61، بنی اسرائیل کا من و سلوہ کی بجائے جو زمینی پیداوار ہے، زمینی اجناس ہیں، ان کا مطالبہ کرنا. وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا، سین قاف یا سے، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ کس کے لیے پانی مانگا؟ انہوں نے اپنی قوم کے لیے. ٹھیک ہے جی، اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اب کیا کرو، مارو. کس چیز کو؟ بِعَصَاکَ اپنے عصا کو. الحجرہ کس چیز پر عصا مارنا ہے؟ اس پتھر پر. ٹھیک ہے جی، اپنے عصا کو پتھر پر مارو. فانفجرت تو کیا ہوا؟ اس عصا کو پتھر پر مارنے سے تو پھوٹ پڑے. منہ اس سے، اثنتا عشرہ 12 کیا چیز؟ عینن چشمے. قد تحقیق، علمہ جان لیا، کلو سب، اناسن لوگوں نے، مشربہم گھاٹ اپنا، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزقی رزق سے، اللہ کے، ولا اور نہ، تعثوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر. یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ، جب یہ وادی تی یا اسے پھر صحرائے سینا بھی کہتے ہیں، وہاں پر یہ سب لوگ موجود تھے. تو اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں پانی چاہیے. اور یہاں پر جو استسقا ہے، سین قاف اور یا، اس میں پانی مانگنے کے حوالے سے کوئی چیز طلب کرنا اس کی بات ہے. اس نے پانی مانگا. پھر آگے جی آپ کے سامنے ہے انفجرت. یہ فن فجرت سے فا جیم را تو کیا ہوا؟ پھوٹ پڑے. کیا پھوٹ پڑے؟ بہہ نکلے. وہاں سے وہ جو چشمے اور وہ جو پانی ہے وہ بہہ نکلا، کھل جانا ان کا یا پھٹ جانا ان کا. اور کثرت سے نکلنا، ایک ہوتا ہے پانی کا کم مقدار میں نکلنا، اور ایک ہوتا ہے الانفجار کی اگر بات کی جائے تو کثرت سے پانی کا نکلنا اس میں پایا جاتا ہے. اور 12 چشمے جو ہے وہ پھٹ نکلے تھے، کیونکہ دراصل بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر خاندان نے اپنے پانی پینے کی جگہ اور اس کے وقت کو جان لیا. اب یہ 12 جو تھے ان کی ریزن یہ تھی کہ تاکہ ایک دوسرے کے لیے تنگی اور اختلاف کا باعث نہ بنے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر رحمت ہے کہ اللہ نے ان سے 12 چشمے جاری کیے. اور کہا کیا جا رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مار. پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، پانی پینے کی جگہ جان لی، معلوم کر لی. پھر ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور کیا نہ کرو، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. اناسن کی جہاں تک بات ہے تو لوگ جو ہیں، انسان، یہ ان کے لیے جو ہے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے، حمزہ نون سین سے یہ نکلا ہے.
اور مانوس ہونا بھی اسی سے ہوتا ہے، اور اگر بھول جانے کی سینس میں لیا جائے تو نون سین یا کی طرف اس کی بات چلی جاتی ہے، تو یہ لوگ اور انسانوں کے لیے اناسن کی بات ہے۔ پھر تعثوا، تم پھرو یا تم پھیلاؤ، اور اس کا آپ کے سامنے روٹ ہے عین اور ثا اور واو۔ پہلے تو پچھلی آیات سے اس کو کنیکٹ کریں۔ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اب ذرا آپ اپنا بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیجئے، دیکھیے کہ ان کو ان کے اپنے زمانے کے تمام اہل جہان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ آل فرعون سے نجات۔ فرعون ان کو سخت تکلیفیں دیتا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ پھر تیسری بات یہ کہ دریا کو پھاڑ کر اس میں بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بنا دیا گیا، ان کو نجات عطا فرمائی گئی، اور آل فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کی عبادت کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا، تو ان کی ایبسنس میں بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب ایون دو کہ یہ بہت بڑی گستاخی تھی بچڑے کو معبود بنانا، پھر بھی اس طرح کے ناقابل معافی جرم عظیم کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا اور آل فرعون کی طرح ان کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، جو کہ اس میں احکام الہی بہت کمپریہنسو تھے، اور وہ حق و باطل میں باقاعدہ فرق کرنے والی تھی۔ بچڑے کی پوجا جیسا جرم انہوں نے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا سلوشن دیا کہ پوجا نہ کرنے والے پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہمیں اس میں ملتا ہے کہ 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے توبہ قبول ہوئی، مقتولین کی مغفرت ہوئی، انہوں نے شہادت کا درجہ پایا، اور زندہ بچنے والوں کو معاف کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے یہ گستاخی کی کہ انہوں نے اللہ کو اعلانیہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے باقاعدہ دیکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور بغیر دیکھے ایمان نہ لانے کی بات کی۔ اس گستاخی پر ان کو بجلی نے اس طرح آ پکڑا کہ وہ اس کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور پھر ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی۔ اب بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے جو جہاد کا جو حکم ملا تھا اس پر عمل نہ کرنے کے جرم میں یہ وادی تی میں 40 سال تک حیران و پریشان گھومتے رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے کیا دیا تھا؟ ایک سفید ابر، ایک بادل، اور کھانے کے لیے ان کو کیا دیا تھا؟ من اور سلوا، اور پانی طلب کرنے پر ان کے لیے 12 قبیلوں کے لیے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے، اور پھر ان کو حکم دیا کہ حطاتن کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، اور انہوں نے حطاتن کو بدلا اور حنطاتن کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اب یہ جو انعامات سارے ذکر کیے گئے ہیں، ان انعامات کے ذکر کرنے کے بعد آئندہ جب ہماری آیتیں بھی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان ساری شرارتوں، بدعمالیوں اور ان کو ملنے والی سزاؤں کو بیان فرمایا ہے تاکہ انعامات کو یاد کر کے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو اور اس کی اطاعت کی موٹیویشن ہو، اور شرارتوں سے باز آ جائیں، اور بدعمالیوں کو یاد کر کے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو ان چیزوں سے۔ اب یہ والی جو سچویشن ہے، یہ جو وادی تی میں یہ جو ابھی ہم نے آیت جو ہے جس کا مطالعہ کیا ہے، اس میں ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انعام یاد کروایا ہے کہ تم نے پانی کی دعا کروائی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہم نے یہ دعا قبول کر لی۔ اب آگے کیا کہا گیا ان سے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پتھر پر عصا مارو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوا؟ 12 چشمے جاری کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس کے بعد قد علم کل اناس مشربہم،
یعنی ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ وہ پیتے وقت ایک دوسرے سے نہ الجھیں۔ کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں بغیر کسی کوشش کے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کیا کرو؟ کھاؤ پیو، اور کیا نہ کرو؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی نہ تم سرکشی کرو اور نہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرو، مطلب کہ جو فساد پھیلانے کے جو بھی ذریعے ہیں جس میں کہ زمین کی بربادی ہوتی ہے وہ کام نہ کرو۔ اچھا، اب جب رزق ملتا ہے ابنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، تو ایک تو ہوتا ہے انسان کا بیہیویئر شکر کرنے والا، اور دوسرا ہوتا ہے فسادی بیہیویئر۔ ہم جس چیز کو اب دیکھتے ہیں کہ رزق ملنے کے بعد شکر والا جب بیہیویئر نہیں ہوتا تو دوسرا جو بیہیویئر ہے اس کا کیا نقصان ہے۔ رزق ملنے کے بعد انسان میں جو پہلی چیز، جو ایسا پرسن ہے جو کہ شکر گزار نہیں ہے، تو اس میں جو پہلی چیز آتی ہے نا وہ تکبر ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، یہ تو پہلا پوائنٹ۔ دوسرے پوائنٹ کو دیکھیے کہ رزق ملنے کے بعد انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں بلکہ اپنی قابلیت، اپنی آپ کو ایفیشینٹ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں تو یہ مجھے مل رہا ہے۔ تیسری چیز، رزق ملنے پر انسان مال کو اپنا حق سمجھتا ہے اور مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو جہاں خرچ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں where he should spend، وہاں پر خرچ کرنے کی بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ بخیل، کنجوس بن جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے سے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہو وہاں خرچ کرنے سے بھی انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ایک تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جانا، دوسرا ناشکرا ہو جانا اور اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ اور کیپیبل شو کرنا، تیسری چیز یہ کہ یہ سمجھنا کہ حق ہے میرا اور اپنی مرضی سے خرچ کرنا، کہیں پہ خرچ کیا یا نہ کیا، اور جہاں پہ لگا کہ یہاں پر مجھے بہت فیم حاصل ہوگا وہاں پہ کر لیا۔ تو یہ ساری جو سچویشنز ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں فساد برپا ہونا شروع ہوتا ہے زمین پر، اس سے منع کیا گیا۔ اب ہمیں بیہیویئر کیا اڈاپٹ کرنا ہے کہ رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کرنا ہے فرسٹ آف آل۔ سیکنڈ، رزق پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کر کے اس میں صدقات بھی دینے ہیں۔ جو فرض کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ تو زکوٰۃ ہے، اور جو فرض کی کیٹیگری میں نہیں ہیں تو وہ نفلی صدقات ہیں۔ رزق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ تو ابھی اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کو پیاس لگی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر لاٹھی ماری، اسی وقت پتھر سے بحکم الہی بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کی مناسبت سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر خاندان نے اپنے استعمال کے لیے ایک چشمہ مخصوص کر لیا۔ اس آیت میں کھانے سے مراد جو ہے وہ من و سلوہ، اور پینے سے مراد یہی پانی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کو کہ تم من اور سلوہ کھاتے رہو، ان چشموں کا پانی پیتے رہو، اور اس بے محنت کی، جس میں کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہے، بے محنت کی روزی کو کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو۔ نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ اگرچہ سب رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، مگر بظاہر آدمی کے کسب اور محنت کو کچھ نہ کچھ دخل حاصل ہوتا ہے۔ مطلب کہ ایک تو انسان ایفرٹ کر کے کچھ کماتا ہے نا، ان لوگوں کو تو بالکل فری میں وہ ساری فوڈ مل رہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کسی قسم کی مشقت میں نہیں تھا ڈالا، اور ان کو بغیر محنت کے رزق مل رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بس ایک ہی حکم تھا کہ رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ نعمتوں کو ضائع کرنا نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ اس میں دیکھیے اس آیت میں جو کنکلوژن نکالیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم پر شفقت کا اظہار کہ انہوں نے دعا کی اور پھر پانی ملا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی نکلنا، موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے زیادہ بڑا معجزہ ہونا، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے حوالے سے بھی معجزات ملتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا بات کی گئی ہے
کہ زمین میں فساد پھیلانے کی ممانعت کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ جو عصا کی بات اس میں چلی ہے نا، تو عصا جو ہے وہ کمزور لوگوں کے لیے بیسیکلی مددگار ہوتا ہے، دشمنوں کے لیے ایک ہتھیار ہے، اور عصا رکھنا جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے۔